اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبرہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج کا یہ پروگرام تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پہلا سوال لے کر حاضر ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے ریلیٹڈ۔ میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آج رمضان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ بیان کر دیجئے، پھر اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان جو خدا کا مہینہ ہے اور اس میں بندوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ آداب ہوتے ہیں دسترخوان کے، آداب ہوتے ہیں دعوت کے۔ اس میں سے کچھ چیزیں میزبان کے لیے اوپر ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے ہیں جو مہمان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جو میزبان ہے اس کو آداب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آداب معلوم ہے، وہ آداب کا خالق ہے۔ لہٰذا میزبان کے سلسلے میں تو اطمینان ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اس کے سے نہ کوئی خطا ہو سکتی ہے، نہ کمی واقع ہو سکتی ہے، نہ اس کا خزانہ کم ہو سکتا ہے، نہ اس کی سنت بدل سکتی ہے، نہ اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد آ سکتا ہے، کیونکہ میزبان ذات باری تعالی ہے۔ بے شک۔ لیکن بندے جو میزبان کے ہاں مہمان بن کر پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اور سب ان میں شامل ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں کہ ہم مہمان کی حیثیت سے کس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ یہ دسترخوان خداوند عالم جیسی عظیم، اب اس کو ذات تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بالاخرے جو تمام ذاتیں ہیں اس کا بھی وہ خالق ہے، لہٰذا ہم اپنے اذہان کو قریب کرنے کے لیے ذات جیسے لفظ سے ہم تعبیر کر دیتے ہیں۔ خدا وند عالم کا مہمان ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرف ہے، یقیناً، اور وہ خود اعلان کرے کہ تم میرے مہمان ہو، اس کی رحمت کا مہینہ ہے۔ تو اس میں بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا میزبان ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، آپ جب کسی کے دسترخوان پہ جاتے ہیں تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی میزبانی کے فرائض کو اچھی طرح سے انجام دیں اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے مہمان کا دل دکھے۔ جی، تو ادھر سے تو یقین ہے کہ ایسا عمل نہیں ہوگا، ادھر سے بھی لیکن ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے میزبان کی توہین ہو۔ ایک انسان دسترخوان پہ جائے کوئی ایسا سوء ادب کرے جس سے میزبان کی توہین ہو، تو پھر ہم کیسے توقع کریں کہ وہ ہم سے خوشحال ہوگا؟ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے مہمان ہیں۔ اگر عام دنیا کے میزبانوں کی ہم اتنی رعایت کرتے ہیں تو جو خالق ہے اس کی ہمیں کس طرح سے رعایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہترین موقع ہے انسان کے لیے، بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ جی، دیکھیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ رنگ و نسل نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ نہ رنگ معیار ہے، نہ نسل معیار ہے، نہ خاندان معیار ہے، نہ قبیلہ معیار ہے، نہ دولت معیار ہے، صرف ایک چیز معیار ہے، وہ ہے تقوی اور اخلاق۔ اگر تم میں تقوی ہے تو خداوند عالم کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہے، وَإِلَّا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور رمضان کے روزے کو جہاں فرض کیا وہاں بھی یہ خداوند عالم نے نتیجے میں روزے کو کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی وہ معیار جو خدا کے نزدیک اعلیٰ ہونے کا ہے، اگر اس معیار تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر انسان کی ہم بات کریں تو انسان کے دو دشمن ہیں۔ جی، ایک دشمن وہ ہے جو ظاہر یعنی انسان کے بدن سے باہر ہے، جس کو آپ کہیں بیرونی ہے، آؤٹ سائیڈر ہے۔ یہ دشمن ہے شیطان، ابلیس یا اس کے ہمنوا جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا دشمن انسان کے اندر ہے، درونی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے انسان کا نفس امارہ۔ انسان کو خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا اور اسے معلوم ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس امارہ اور دوسرا شیطان۔
تو خدائے مہربان نے انسان کی مدد کے لیے اسے 2 دوست بھی عطا کر دیے. کیا کہنا، سبحان. ایک انبیاء کا سلسلہ ہے، جی، انبیاء الہی، فرشتگان الہی، یہ باہر سے انسان کی مدد کرتے ہیں. اور دوسرا، انسان کو خداوند عالم نے عقل و شعور دیا کہ اگر اس کی عقل اور شعور طاقتور ہو جائے انبیاء اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ اندر کے نفس امارہ کو دبا دے گا، اور اولیاء اور ائمہ سے تبسک کرے گا تو شیطان کو بھی وہ ہرا دے گا. رمضان میں ایک الگ فائدہ ہم کو ملتا ہے. خداوند عالم اس بیرونی دشمن کو 1 مہینے کے لیے قید کر رہا ہے. اب صرف اندرونی دشمن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جبکہ دونوں طاقتیں ہمارے پاس، انبیاء کی بیرونی طاقت بھی ہمارے پاس ہے کیونکہ خداوند عالم نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اور ہمارے عقل اور شعور جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اب ہمارے لیے لڑائی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایک دشمن بہرحال خدا نے فی الحال میدان سے باہر کر دیا ہے. تو بہترین موقع ہے کہ ہم آ کر اس مہینے میں تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور جیسے کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی نے اپنی مبلغین والی جو تقریر تھی آپ کی ماہ مبارک سے پہلے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس عمل میں اگر کمپٹیشن بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جی، لیکن ہیلدی کمپٹیشن کو. جب ظاہر ہے تقوی کا کمپٹیشن ہے تو ہیلدی ہی کمپٹیشن ہوگا یقیناً. کیونکہ دعاؤں میں بھی کہ خدا میں چاہتا ہوں کہ تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہو جاؤں تقوی کے لحاظ سے، ورا میں اورا، یعنی تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر. تو ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی ریس نہیں ہے، یہ اخروی ریس ہے. میں آخرت میں بہتر بننا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر سے اس کے اصول و ضوابط بھی بالکل الگ ہو جائیں گے. تو انسان اگر عبادت میں بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. رمضان بہترین موقع ہے، اور اس بہتر کو کرنے کے لیے ہمیں کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو بس اچھا کرنا ہے، باقی مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. یہاں ہمیں خدا کے نزدیک میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں کہ نہیں. ایک انسان ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے، جی، ایک انسان ہے جو نماز شب نہیں پڑھ پاتا، توفیق نہیں ملتی. ماہ مبارک کے رمضان میں حساب لگا کہ کیا میں 2 رکعت نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتا؟ 11 رکعت میں سے 2 رکعت تو پڑھ سکتا ہوں، 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں، یہ وطر کی نماز پڑھ سکتا ہوں 1 رکعت. جی، ماہ مبارک بہترین موقع ہے. عام طور سے رات دیر تک جاگتا ہے، صبح سحری کو جلدی سے اٹھ جاتا ہے، تو ایک وقت ہے، تھوڑا سا چاہے تو کر سکتے. یہ ایک بہترین عمل ہو سکتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اپنے اندر چینجز لانے کی کوشش کرے. 1 رکعت نماز پڑھے، 10 عشرے، پہلے عشرے کے بعد کوشش کرے کہ 2 رکعت اور بڑھا دے، 3 رکعت کر دے، پھر 5 رکعت کر دے. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو توفیق دے اور خدا سے توکل اور توسل کرے کہ ہم اس پہ کم سے کم اس پہ باقی رہیں. اگر وہ اس کمپٹیشن کر رہا ہے تو وہ بہت بہتر ہو گیا ان افراد کے مقابلے میں، ان بندوں کے مقابلے میں جو ابھی یہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اور پھر اپنے آپ سے ہی کمپٹیٹ کرنا ہے، کسی اور سے کمپٹیٹ نہیں کرنا ہے، اپنے ہی آپ سے کمپٹیٹ کرنا ہے کہ اس سے بہتر کر سکتا ہوں نہیں. جیسے میں نے کہا نماز شب پڑھتا ہے، وہ نماز شب میں نماز بجائے اس کے کہ رات میں 12 بجے 1 بجے پڑھوں، میں نماز صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھوں کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. یا مثال کے طور کے اوپر میں اپنے قنوت کو طولانی کر دوں، یا میں اپنی نماز کو تھوڑا سا اور طولانی کر دوں، میں سجدوں کو طولانی کر دوں. کہاں میں اور بہتر کر سکتا ہوں؟ اس سے بہتر کر سکتا ہوں. اگر کر سکتا ہوں تو اس بہتر کو کرنے کی کوشش کرے. ماہ مبارک رمضان اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے. جزاک اللہ. ہاں کچھ سوال ہیں کیونکہ وہ میں نے کیا تھا، یہ نماز شب کے حوالے سے ایک خاتون کا ہے سوال، انہوں نے سوال کیا کہ کیا نماز شفا میں اگر قنوت بھولے سے پڑھ لی ہے، کیونکہ اس میں قنوت تو نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ پھر سے پڑھنا پڑے گی نماز؟ دیکھیں، اولا 2 چیزوں کو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں. ایک تو جتنی بھی یہ نمازیں، چاہے نماز شب ہو، چاہے اس کی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، چاہے 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے، یا نماز وطر، یہ سب مستحب نمازیں. اور مستحب میں وسعت بہت ہے، یعنی کم اور زیادہ کرنے سے اگر ارکان نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ قنوت رکن نماز نہیں ہے. اگر مستحب نماز ہے اور اس میں قنوت نہیں، اگر انسان نے عادتاً مثلا عادت ہے کہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتا ہے، اس نے قنوت پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. کیونکہ نماز 3 چیزیں ہیں. نماز 3 چیزیں، نماز ہے قرآن، ذکر اور دعا. جی، ان 3 چیز. دعا میں خیال رہے کہ دعا میں خطاب نماز میں صرف ذات الہیہ ہو سکتی ہے، کسی اور کو آپ نماز میں پکار نہیں سکتے. تو
اگر انسان ان تینوں میں سے کوئی چیز کر رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. مثال کے طور کے اوپر جب رکوع میں گیا اس نے زیادہ ذکر پڑھ دیا یا کوئی ذکر اس کی زبان پہ ایکسٹرا آ گیا, ذکر الہی ہے, جی کوئی حرج نہیں ہے, دعا کر لی اسے کوئی الگ سے, کوئی حرج نہیں ہے, اگر خطاب خدا سے ہے کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح قنوت اگر اس نے پڑھ لیا نماز شفا میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز بالکل صحیح. جزاک اللہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف, اور وہ سوال جو آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں وائس میسج کے ذریعے. جو السلام علیکم, میں کانپور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا یا ٹریڈنگ کرنا جائز ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا. کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ مرجع علی قدرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا, اس کی خرید و فروخت کرنا, خریدنا بیچنا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ بالآخر یہ اعتباری چیز ہے. عقلاء اس کو معتبر مانتے ہیں, اس کی خرید و فروخت کو معتبر مانتے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, خریدا بھی جا سکتا ہے, بیچا بھی جا سکتا ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے 4 واجب سجدوں کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں قرآن کے جو 4 واجب سجدے ہیں جو الگ الگ مقامات پہ اس آیت کو پڑھنے یا سننے, اگر یعنی استماع ہو یعنی باقاعدہ سنے انسان, کوئی اور پڑھ رہا ہے لیکن اس سے وہ قرآن سن رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ سنی تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یہ سجدہ واجب ہے, لیکن اس میں دوسرے شرائط جو ہیں سجدے کے, جو نماز کے سجدے کے شرائط ہیں وہ واجب نہیں ہیں. یعنی روب قبلہ ہونا, سر کو سجدگاہ کے اوپر ہی رکھنا یا جن چیزوں پہ سجدہ صحیح ہے ان پر رکھنا, 7 مواضع کو رکھنا, اعضائے سجدہ کو رکھنا, روب قبلہ ہونا, یہ شرط نہیں. البتہ مستحب ہے, یعنی اگر انسان باوضو ہو کر روب قبلہ سجدگاہ پر سر رکھ کر اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو, دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی انگلیوں کو رکھ کر باقاعدہ ذکر کے ساتھ کرے تو یہ مستحب عمل ہے. وہ اللہ صرف سر کو سجدے میں رکھ دینا, ولو وہ قبلے کی طرف نہ ہو, ولو وہ کسی سجدگاہ کے اوپر نہ ہو, اور ولو باوضو نہ ہو, تب بھی احکام حکم جو ہے واجب سجدے کا وہ ادا ہو جائے گا. البتہ مستحب ہے کہ انسان باوضو روب قبلہ کسی ایسی چیز پہ سر رکھے جس پہ سر رکھنا صحیح ہے. جزاک اللہ. مجاہد عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب روزے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں اور اس وقت اذان ہونے لگ جائے اور اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا مجھے اس کو الٹ دینا ہے یا منہ صاف کر لینا ہے؟ اس کے لیے تفصیل سے بتا دیجیے. دیکھیں اگر انسان سحری کر رہا ہے اور اذان ہو جائے اور اس کے منہ میں کوئی لقمہ ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو فوراً منہ سے نکال دے اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لے. اگر وہ متوجہ ہو جائے کہ مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے یا وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر منہ میں جو ہے اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. اگر متوجہ ہو جائے اور اختیار کے ساتھ نگل لے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. یعنی یہ امساک بھی کرنا پڑے گا پورا دن اور روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. لیکن اگر بے اختیار چلا جائے منہ میں, یعنی ارادہ نہیں تھا کہ اب اس نے سمجھ میں آ گیا کہ اب سحری کے بعد, لیکن بے اختیار چلا جائے, یہ گھونٹ تھا, آدمی نے وہ گھونٹ لے لیا, بے اختیار لے لیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اختیار کے ساتھ لے لے تو روزہ باطل ہو جائے گا, اور اگر متوجہ ہو جائے تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ منہ سے نکال دے اور روزے کی نیت کر لے, اس کا روزہ صحیح ہے. جزاک اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم, میرا نام فرمان ہے, میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. کیا روزے میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سرکار. دیکھیں روزے کی حالت میں ایسا کوئی عمل کرنا جس سے خون باہر نکلے مکروہ ہے, کراہت ہے. جیسے دانت اکھڑوانا, ظاہر ہے کہ اس کے اندر خون نکلے گا, یا فسق کھلوانا جس کے اندر فاسد خون باڈی کا نکلتا ہے, یا حجامت کرانا. حجامہ آپ آج کل ہندوستان پاکستان میں بھی الحمدللہ معروف ہو گئی تو حجامہ لوگ سمجھتے ہیں, ورنہ پہلے لوگ حجامت کا میننگ حجامت رسالوں میں لکھی ہوتی تھی, لوگ اس کو داڑھی منڈوانے یا بال کاٹنے کو حجامت سمجھتے ہیں. لیکن اب حجامہ کا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے. حجامہ کپنگ ہے, انگلش میں اسے کپنگ کہتے ہیں, جس میں انسان کے بدن سے فاسد خون کو ایک خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے. یہ سب مکروہ ہے. اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ روزے کی حالت میں کراہت رکھتا ہے, خصوصاً اگر ذوف کا سبب بنے. لیکن اگر کوئی بہت ضروری امر ہے, مثال کے طور پہ کسی مومن کی جان بچانے کی بات ہے, کسی انسان کی جان بچانے کی بات ہے, تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ کراہت ہے. کراہت کا مطلب یہ کہ ثواب تھوڑا سا کم ہو جائے گا, وہ اللہ اپنے آپ پہ کوئی حرج
نہیں ہے، کیا بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم، میں ممبئی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا خواتینوں کا امام باڑے کے ساؤنڈ سپیکر سے اعلان کرنا جائز ہے؟ علیکم السلام، جی مولانا۔ دیکھیں، خواتین کے لیے یا کسی خاتون کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اس آواز سے کسی قسم کے فساد یعنی شہوانی فساد کا کوئی خطرہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا مجلس کا اعلان ہو رہا ہے یا کوئی اور خاص ایسا اعلان جو عمومی اعلان ہو رہا ہے خواتین کے مجمع میں ہو رہا ہے، ولو تھوڑی سی آواز زیادہ ہے یا لاؤڈ سپیکر کی آواز باہر بھی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب تک آواز مضطرب یا ایسی نہ ہو جس سے گناہ کی طرف لوگ متوجہ ہوں یا شہوت برانگیز کرنے والی آواز ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر شہوت برانگیز کرنے والی آواز ہو مثلا یا گناہ اور فساد کا خوف ہو تو پھر اس طرح سے مائک کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ منیر عباس صاحب جو کہ علی گڑھ سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز جماعت پڑھنا اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے، جی، یعنی انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ وہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھے۔ مسجد میں نہیں، گھر میں کسی کے گھر میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، جماعت سے نماز پڑھے۔ حتیٰ جماعت کی فضیلت میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ اگر انسان اول وقت فرادہ پڑھے اور آخر وقت جماعت پڑھے تو جماعت کا ثواب زیادہ ہے، ولو ایک ہی وہ آخر وقت ہے، جی، تو فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر انسان کسی بھی وجہ سے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھتا تو اس کی نماز صحیح ہے، وہ صرف ایک ثواب سے محروم رہ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں۔ اگر وہ اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، فرادہ پڑھ رہا ہے یا مسجد میں جا کے فرادہ پڑھ رہا ہے یا کسی اور جگہ پڑھ رہا ہے، وہ جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو خود اپنے آپ میں نہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، جی، نہ مکروہ کا مرتکب ہو رہا ہے، نہ کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، صرف ایک ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جماعت سے پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے تو خود اپنے آپ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ البتہ اس چیز کو ہم یہاں پہ ایک تاکید کر دیں، مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جاتا ہے انسان نماز پڑھنے، جی، اور وہاں جماعت ہے اور یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ جی، ایک دفعہ ہے کہ نماز جماعت اس لیے نماز سے نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ مثلا جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، ایک دفعہ ہے کہ وہ امام کو عادل نہیں سمجھتا ہے، جی، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دو سلسلے ہیں، ایک دفعہ ہے کہ اس آدمی کے فرادہ نماز پڑھنے سے اس امام جماعت کی یا جماعت کی کوئی توہین نہیں سمجھی جائے گی تو یہ اپنی فرادہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَإِلَّا بہتر یہ ہے کہ یہ انسان یا تو جماعت میں کھڑا ہو، ولو جماعت کی نیت نہ کرے، اگر جماعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، جی، رکوع اور سجود جماعت کے ساتھ کرے لیکن نیت جماعت کی نہ کرے، تاکہ جو حفظ ہے، حرمت ہے جماعت کی، وہ باقی رہے، یا الگ چلا جائے اور جب نماز ختم ہو جائے جماعت تب نماز پڑھے، تاکہ اس کی اگر وہ جماعت سے نہیں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت سے نہ پڑھے، لیکن کم سے کم اگر جماعت ہو رہی تو اس کا احترام اس کی جگہ پر باقی رہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی حرج نہیں، ایک ثواب سے صرف محروم ہے۔ لیکن اگر مسجد میں جاتا ہے، وہاں جماعت ہو رہی ہے اور وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو دو طریقے ہیں، یا تو وہ نماز جماعت میں شامل ہو لیکن نیت نماز جماعت کی نہ کرے، لوگوں کو لگے کہ نماز جماعت میں جب حالانکہ نماز میں نہیں ہے، یا انتظار کرے کہ جب جماعت ختم ہو جائے تب اپنی نماز فرادہ پڑھے۔ جزاک اللہ۔ اگر سوال ایک ذہن میں میرے آیا کہ مثلا ایک جگہ میں نماز پڑھا تھا جمعے کی اور اس کے پیچھے بہت سارے افراد پڑھے تھے، وہ صاحب بھی میرے ساتھ باہر نکلے اور جو امام جمعہ تھے جو نماز پڑھا تو ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے لگے، یہ کرتے ہیں، تو ایسے وہ تمام لوگ جو نماز تو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے، اور ظاہر سی بات ہے امام جمعہ کا ایک الگ فضیلت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا جب وہ واقعی میں، کیونکہ عادل نہیں مانتے تبھی تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں؟ دیکھیں، نماز جماعت کے لیے امام کا عادل ہونا ضروری ہے، جی، کم سے کم شخص کی نظر میں عادل ہونا ضروری ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگر وہ اسے عادل نہیں سمجھتا ہے تو اس کی اپنی نماز باطل ہے اصلاً، یعنی اگر میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جی، اور میں اس کو عادل بھی نہیں سمجھتا ہوں تو میری نماز ہی باطل ہے،
کیونکہ اگر مجھے معلوم ہے یا میں اسے اپنا عادل نہیں سمجھتا ہوں تو امام جماعت کی ایک شرط فاقد ہے میری نظر میں، میرے علم میں، اور میں اس شرط کے لحاظ سے نماز پڑھ رہا ہوں تو لہٰذا جو نماز بھی باطل ہو جائے گی. لہٰذا انسان اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا عدالت اس کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے لیے عدالت ثابت نہیں ہے تو پھر وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ نہیں، اگر کوئی ایسی بات کرے جو عدالت پر حرف نہیں لاتی ہے، جی یعنی عدالت کے لیے مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی وہ غیبت کر رہا ہے مثلا، تو یہ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا شرعاً حرام ہے، ولو یہ کہ وہ انسان کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو. غیبت تبھی ہے جب وہ عیب ہو اس کے اندر، ورنہ تو پھر بہتان ہے جو اس سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا انسان جو اگر کوئی ایسا عمل کرے تو فوراً اس کو تنبیہ کرے کہ اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ جملے کہہ کر آپ کی نماز اپنے آپ باطل ہو جائے گی، اور اگر بالفرض عدالت کو ساقط نہ کرنے والے بھی جملے ہوں تب بھی آپ ایک گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور غیبت سننا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح غیبت کرنا حرام ہے. لہٰذا ایک انسان اپنا وظیفے پہ عمل کر کے اس گفتگو سے اگر پرہیز کرے تو زیادہ بہتر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام کمیل ہے، میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سانگز والی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا ویڈنگ شوٹ ہوتا ہے وہ اس میں سانگز لگتے ہیں، وہ والی ویڈیو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں شرعاً گانا سننا یا گانا گانا یا اس کے موسیقی کلن تمام وہ چیزیں جس کا تعلق سے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. راہ مبارک رمضان ہونے یا نہ ہونے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں البتہ یہ ایسا گناہ نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو جائے، یعنی گناہ ہے، گناہ میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن میں نے شاید پہلے بھی کسی جگہ پہ جواب دیا تھا اس مسئلے کا کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہے یا کام ایسے ہوتے ہیں حرام ہے لیکن وہ روزے کو باطل نہیں کریں گے. تو موسیقی سننے سے کراہت ہے، مکروہ ہو جائے گا روزہ، یعنی اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے پرہیز کریں تو بہتر ہے تاکہ آپ کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں اپنے ثواب کی بجائے اس کے کہ انسان بہتر کرے اور ثواب کو زیادہ کرے. اگر برعکس کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے زیادہ لاچار انسان کون ہوگا، کیونکہ بالاخره ماہ مبارک رمضان ہے، اتنی نعمتیں ہیں، خدا کی طرف سے اتنی زیادہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں اور ہم اسی کا فائدہ نہ اٹھائیں. لہٰذا اولاً تو موسیقی وغیرہ سے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم رمضان میں اپنے آپ کو اس سے پرہیز ضرور کریں. بہت بہت شکریہ آغا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کی روزوں کی قضا میں کافی سال تاخیر کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر تاخیر کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بار مطلب روزے تو اس کے اوپر ہیں، قضا روزے تو اسے رکھنے ہی ہیں، لیکن قضا روزے کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ تاخیر بھی دینا پڑے گا. البتہ اگر کئی سال ہو جائے تب بھی وہ کفارہ ڈبل یا ٹرپل نہیں ہوگا، وہ ایک ہی بار رہے گا، ایک ہی بار دینا ہوگا اور قضا بھی اتنی ہی رہے گی، قضا بڑھے گی نہیں. لیکن بہتر ہے کہ انسان اپنے امور کو اس طرح سے جلدی مرتب کرے اور اس میں کسی قسم کی عام طور سے اس کو ٹالنے والا کام نہ کرے، کیونکہ بالاخره موت کا وقت معین ہے اور ہمیں واقعاً اس کا علم نہیں ہے. لہٰذا اپنے امور کو جتنی جلدی مرتب کرے اتنا اس کے لیے بہتر اور مناسب ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں اور جب سبسکرائب کریں تو اس کے بعد بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. انشاءاللہ آپ سے اور گزارش یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے وائس میسج کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، چاہے ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.